ہر روز کی طرح آج بھی میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کوئی مجھے دبا دے تاکہ میں اس درد سے تو نجات حاصل کر سکوں، لیکن میرے ارد گرد کوئی بھی ایسا میرا خیر خواہ نہیں تھا جو مجھے دباتا یا مجھے ایک کپ چائے کا ہی بنا کر دے دیتا۔ میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ میرے جسم پر لگے زخم مجھے اس بات کا احساس دلا رہے تھے کہ میں کسی کے لیے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ مجھے زندہ لاش بنا کر چھوڑ دینے والوں نے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا کہ ان سے کوئی غلطی یا گناہ ہو گیا ہو۔ وہ سب تو میری حالت کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ میں اسی قابل ہوں۔ میری زندگی میں خوشیوں کا کیا کام؟ میں صرف دنیا میں غم اٹھانے کے لیے ہی آئی ہوں۔ میں اسی لائق ہوں۔ جو کچھ یہ سب لوگ میرے ساتھ کر رہے تھے یہ میرا مقدر تھا۔ سب لوگ یہی باتیں کرتے تھے اور مجھے میری حالت کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ میں بھی خاموشی سے ان سب کی باتیں سنتی رہتی تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہاتی رہتی کہ جب میرا سربراہ ہی میرا نہیں ہے تو میں کسی سے کیا کہوں گی؟ میں کسی کو کیا کہہ سکتی تھی؟ یہاں سب ایک ہی طرح کے ظالم لوگ رہتے تھے۔ میرا ان ظالموں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ میں سارا دن ان کے ظلم برداشت کرتی رہتی تھی اور رات کو بھی 5 منٹ بھی مجھے سکون نصیب نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے رب سے اپنے حق میں دعا کرتی رہتی۔ میں دعا کرتی تھی کہ میری آسانیاں ہو جائیں۔ میں اس طرح کی زندگی جی جی کر تھک چکی تھی۔ اب میں سکون چاہتی تھی کہ کسی طرح میری زندگی میں سکون آ جائے، مگر میرے نصیبوں میں سکون نہیں تھا۔ ایک صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں شدید بخار میں مبتلا تھی۔ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر باتھ روم تک چلی جاؤں۔ میری نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں کہ اگر کوئی میرے پاس ہو تو مجھے سہارا دے کر باتھ روم تک ہی لے جائے، مجھے کوئی ایک گلاس ٹھنڈا پانی ہی پلا دے، لیکن سب اپنے اپنے کمروں میں مگن تھے۔ کسی کو بھی میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں آوازیں دے دے کر تھک چکی تھی۔ جب میں بالکل ہی نڈھال ہو گئی تب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے نظر پڑی تو اعجاز کھڑے تھے۔ میں نے حسرت بھری نگاہوں سے اعجاز کی طرف دیکھا، مگر ان کی نگاہوں میں مجھے سوائے نفرت اور شکوے شکایات کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے شوہر اعجاز نے آ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے زور زور سے چیخنے چلانے لگے۔ اعجاز کہنے لگے میرے شوہر تھے لیکن کسی ظالم حکمران سے کم نہ تھے۔ اعجاز سب کے لیے اچھی سوچ رکھتے تھے لیکن انہیں کبھی بھی میرا خیال نہیں آیا تھا۔ میرے لیے تو شاید وہ اچھی سوچ تو بہت دور کی بات ہے، وہ کوئی سوچ رکھتے ہی نہیں تھے۔ میں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ہر وقت وہ میرے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے اور میرے ساتھ جانور جیسا سلوک کرتے تھے۔ میں سب کچھ برداشت کرتی رہتی مگر اعجاز کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں ان کی شریک حیات ہوں، میں ان کی بیوی ہوں، میرے بھی کچھ حقوق ہیں۔ بس ایک اعجاز کے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اس گھر میں کبھی بھی وہ عزت اور مقام حاصل نہیں ہوا جو باقی لوگوں کا تھا۔ اعجاز 2 بھائی تھے، مجھ سے بڑی بھابھی کا ایک مقام تھا، ان کی سب عزت کرتے تھے، لیکن مجھے ہر کوئی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اعجاز کے ماں باپ نے بھی کبھی انصاف نہیں کیا۔ اعجاز کے ماں باپ نے بھی کبھی اعجاز کو غلط نہیں مانا، بلکہ وہ اعجاز کے ساتھ مل کر مجھے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ میں سب کی خدمت کرتی تھی مگر مجھے کسی سے بھی شفقت بھرا ہاتھ نصیب نہ ہوتا۔ میں خود کو اس گھر میں تنہا محسوس کرتی تھی کیونکہ ان لوگوں نے مجھے تنہا کر دیا تھا۔ میرا اس گھر میں کوئی خیر خواہ نہیں تھا جو میرا احساس کرتا، مجھ سے محبت کرتا۔ میرا شوہر ہی میرا دشمن تھا۔ میں بخار میں تپتی ہوئی اپنے بستر سے اٹھنے سے بھی قاصر تھی جب اعجاز مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے صحن ملا پھینکا اور مجھ سے کہنے لگے سارا دن آرام کر کر کے تم تھکتی نہیں ہو؟ کام کیا تمہارا باپ آ کر کرے گا؟ میں اعجاز کی ہر بات برداشت کر لیتی تھی لیکن جب وہ میرے ماں باپ تک جاتا تھا تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی سوائے خاموشی کے یا رونے دھونے کے علاوہ؟ میں اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ یہ لوگ تو اتنے ظالم تھے کہ مجھے جائے نماز پر بھی بیٹھی کو اٹھا دیتے۔ میں نماز پڑھتی تو میری ساس کہتی کہ تم میرے بیٹے پر جادو ٹونے کرتی ہو۔ یہ لوگ میری عبادت کو بھی غلط نظریے سے دیکھتے تھے۔ میں چھپ چھپ کر اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر روتی اور معافی مانگتی تھی کہ کہیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے اس غلطی کی سزا اتنی بڑی مت دیجیے، مجھے معاف کر دیں اور میری جان ان ظالم لوگوں سے چھڑوا دیں۔ مجھے بھی کوئی ایسا سہارا دیں جو مجھ سے محبت کرے، جو میرا خیال رکھے، جسے میرے دور جانے سے تکلیف ہو۔ مجھے بھی کوئی ایسا ساتھی مل جائے۔ میں اپنے رب سے دعا مانگتی رہتی تھی۔
ایک دن اجاز نے مجھے مار کے گھر سے نکال دیا اور کہنے لگے جاؤ اپنی ماں کے گھر سے کچھ رقم ادھار لے کر آؤ۔ میں نے بہت دفعہ اپنے بھائی سے اجاز کو ادھار پیسے لا کر دیے تھے۔ اجاز وہ پیسے استعمال کر جاتے مگر واپس کرنے کا نام تک نہیں لیتے تھے۔ میرا دنیا میں ایک ہی ایک بھائی تھا اور بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ میں بار بار اس کے در پر جا کر اس سے بھیک مانگ کر اجاز کو پیسے لا کر دیتی اور اجاز تب بھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ اب میں کبھی بھی بھائی سے پیسے ادھار نہیں مانگنے جاؤں گی۔ اجاز نے مجھے مار کر پیسے ادھار لینے کے لیے بھائی کے گھر بھیج دیا۔ میں روتی ہوئی آنکھیں ملتی اپنے ماں کے گھر جا رہی تھی۔ راستے میں قبرستان پڑتا تھا۔ قبرستان کے پاس ایک بہت بڑا پلاٹ تھا۔ پلاٹ میں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ میں جیسے ہی اس پلاٹ کے پاس سے گزری تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام ہاجرہ ہے اور میں بہاولپور شہر سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ بھائی مجھ سے بڑا ہے اور میں چھوٹی ہوں۔ میرے ابا پراپرٹی ڈیلر ہیں اور میری ماں گھریلو خاتون۔ ہمارا چھوٹا سا کنبہ تھا۔ ہم بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ ابا پراپرٹی کا کام کر کے گھر کو اچھے طریقے سے چلا رہے تھے۔ بھائی اور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے میں مصروف تھے۔ مجھے اور بھائی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ بھائی نے محنت کر کے ہر کلاس میں اول پوزیشن حاصل کی۔ میں بھی بھائی سے کہیں کم نہ تھی۔ میری بھی اپنی ہر کلاس میں اول پوزیشن آتی تھی۔ ہمارے ماں باپ ہم دونوں سے بے حد خوش تھے۔ اماں ہر وقت کہتی رہتی کہ میرے 2 بچے ہیں لیکن دونوں ہی بہت زیادہ لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو ایک تحفہ دے دیا ہے۔ دونوں ہی اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لے کر آتے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب سب ہماری ترقی سے جلتے تھے۔ سب یہی چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کی طرح ہم بھی آوارہ اور کام چور نکلتے۔ کوئی بھی ہماری خوشی اور ترقی سے خوش نہیں تھا۔ ہر کوئی اماں اور ابا کو ہمارے خلاف ہی بھڑکاتا رہتا۔ ہمارے رشتہ دار تو اکثر آ کر اماں سے کہتے کہ بیٹی کو پڑھانے کا کیا فائدہ، آگے جا کر چولہا چونکا ہی تو کرنا ہے، تو اسے گھر کا کام سکھاؤ بجائے اس کے کہ تم اس کی تعلیم پر اتنے پیسے لگا رہی ہو۔ لیکن کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اسی لیے میں اماں اور ابا سے ہمیشہ کہتی کہ کسی کی باتوں میں آ کر میری پڑھائی مجھ سے مت چھیننا۔ پڑھ لکھ جاؤں گی تو کسی اچھے مقام پر پہنچ جاؤں گی۔ ابھی میں 7ویں جماعت میں ہی تھی جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرا ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد چچا نے سارا کاروبار سنبھال لیا۔ چچا نے میرا اسکول جانا بند کر دیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن چچا نے میرا اسکول ہی ہٹوا دیا تھا اور بھائی کو بھی اسکول سے ہٹوا کر اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیا۔ ابا کاروبار سارا چچا نے سنبھال لیا۔ بھائی کو ایک کام والے کی حیثیت سے دکان پر رکھا گیا تھا۔ دکان بھی ہماری، سب کچھ ہمارا، لیکن بھائی ایک نوکر کی حیثیت سے وہاں کام کرتا۔ اماں یہ سب کچھ دیکھتی تو بہت زیادہ روتی ابا کو یاد کر کر کے۔ اماں بلک پڑتی تھیں اور کہتی تھی کہ اپنی زندگی میں کچھ بھی اپنے بچوں کے لیے نہیں کر گئے، سب کچھ اپنے بھائی کے ہاتھ میں تھما گئے۔ کیونکہ ابا نے اپنے کاروبار میں چچا کو ساتھ رکھا تھا، اسی لیے چچا نے سارے کاروبار پر قبضہ کر لیا۔ ابا کی زندگی میں اماں ہمیشہ کہتی تھی کیا آپ اپنے بیٹے ہارون کو بھی اس کاروبار کے بارے میں کچھ سکھائیں، یہ کل کو آپ کا بازو بنے گا۔ لیکن ابا ہمیشہ یہ بات کہہ کر اماں کو خاموش کروا دیتے کہ ہارون ابھی چھوٹا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ ہارون پڑھ لکھ کر کسی بڑے مقام یا عہدے پر پہنچ جائے گا تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ میرا کاروبار میں خود سنبھال سکتا ہوں۔ ابھی میں اس کے چھوٹے چھوٹے کاندھوں پر اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ پڑھنے کا شوقین ہے تو اپنی پڑھائی ہی مکمل کرے۔ اماں بھی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی کہ بات تو ابا بھی بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ بھائی پڑھ لکھ کر کسی اچھے عہدے پر پہنچ جائے گا۔ ہم لوگوں نے صبر شکر کر کے چچا کا ہر فیصلہ قبول کیا۔ چچا نے میری پڑھائی چھڑوا دی۔ میں خاموش رہی۔ میں نے چچا کی بہت منتیں کی کہ آپ میری پڑھائی نہ چھڑوائیں، کل کو میں پڑھ لکھ کر اپنی ماں کا سہارا بن جاؤں گی، خدا را مجھے پڑھنے دے۔ لیکن چچا نے میری ایک نہ سنی۔ چچا نے میری پڑھائی چھڑوا کر مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ میں سارا دن جھاڑو پوچھا کرتی رہتی اور سارا دن روتی رہتی، اپنے ان دنوں کو یاد کر کے روتی جن دنوں میں بہت ٹھاٹ باٹ میں اسکول جایا کرتی تھی۔ اماں میری حالت دیکھتی تو دل برداشتہ ہو جاتی اور بہت زیادہ رونے لگتی اور کہتی کہ کیا قسمت پائی ہے۔ میں تو کہتی تھی میرے بچوں جیسی کل کائنات کے بچے ہوں، جتنے لائق میرے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ایسے بچے عطا کرے۔ نہ جانے کس کی نظر میرے گھر کو کھا گئی، میرا ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ گیا۔ اماں بھی ہر وقت ابا کے ساتھ گزارے دنوں کو یاد کر کے روتی
اور اس وقت کو کوستی جب ابا نے چچا پر ترس کھا کر اپنی دکان پر رکھا تھا۔ انہی سوچوں کو سوچتے ہوئے اماں پریشانی میں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتی۔ اماں کی حالت آپے سے باہر ہو جاتی۔ اکثر اماں کو رات کے وقت دورہ پڑتا۔ میں اور بھائی چھوٹے چھوٹے تھے، ہم لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے تھے۔ ہم سے اپنی ماں کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ہم تو ان کے چھوٹے تھے اور سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ اماں کو ہو کیا رہا ہے۔ اماں کو کئی گھنٹے جھٹکے لگتے رہتے تھے اور ہم اماں کے پاس بیٹھے سوائے رونے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے چچا کو بتایا کہ اماں کی حالت بہت خراب ہے، تو اماں ساری رات جھٹکے کھاتی رہتی ہیں، ان کو جھٹکے لگتے ہیں۔ تو میرے چچا اور چچی نے میری بات سن کر میری ماں کا بہت مذاق اڑایا اور طرح طرح کی باتیں سنانے لگے اور کہنے لگے اتنے لائق بچے اب اپنی ماں کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ تمہاری ماں کو تو گھمنڈ ہی بہت تھا کہ تم لوگ لائق ہو، اب تم اتنے لائق ہو تو اپنی ماں کو تو سنبھالو، اپنی ماں کو کیوں نہیں سنبھالتے؟ میں خاموشی سے چچا اور چچی کا منہ دیکھتی رہی اور دل میں بد دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، سب کچھ میرے باپ کی کمائی کا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہتھیا چکے ہیں۔ انہوں نے ہم یتیموں کے ساتھ اس قدر ظلم کیا ہے، تو دیکھ ہی رہا ہے، پھر کیوں کر ان کی رسی اتنی دراز کی۔ لیکن سوائے دعا کہ ہم لوگ کر بھی کہہ سکتے تھے، رو دھو کر صبر شکر کر کے پھر بیٹھ جاتے تھے۔ اماں کی حالت دن بدن گرنے لگی تھی۔ نہ چچا نے ہمیں کوئی پیسہ دیا اور نہ ہی خود اماں کا کسی ڈاکٹر سے علاج کروایا۔ اماں اس بیماری سے 2 سال تک لڑتی رہی اور آخرکار اماں نے ہماری نظروں کے سامنے ہی دم توڑ دیا اور ہم باپ کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کے بھی سائے سے محروم ہو گئے۔ دھکے کھا کھا کر ہم دونوں بہن بھائی جوان ہوئے۔ بھائی میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر چیز کا، میرے کھانے پینے کا، ہر بات کا خیال رکھتا تھا۔ میرا بھائی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ چچا کی ڈانٹ کھا لیتا لیکن پھر بھی میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ہی گھر آتا تھا۔ چچا اس کو مہینے کا 7,000 دیتے تھے۔ 7,000 میں ہمارا کیا گزارا ہو سکتا تھا، لیکن ہم 7,000 میں بھی ہنسی خوشی اپنا گھر چلا رہے تھے۔ ہم دونوں بہن بھائی بے حد خوش تھے اور خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ چچا نے جب یہ دیکھا کہ 7,000 میں بھی ہم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ہم لوگ خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو چچا اور چچی سے یہ بات بھی برداشت نہ ہوئی اور چچا اور چچی نے ہمارا کھانا پینا تنگ کرنے کی خاطر بھائی کی تنخواہ 5,000 کر دی اور یہ کہہ دیا کہ کاروبار صحیح طرح سے نہیں چل رہا، جس کی وجہ سے تنخواہیں کم کی ہیں۔ باقی لوگوں کے ساتھ بھائی کی بھی تنخواہ 5,000 کر دی۔ بھائی بہت ہی پریشان تھے۔ اتنی مہنگائی کے دور میں 7,000 میں گزارا کرنا ناممکن تھا اور اب تو چچا نے 7,000 سے بھی 5,000 کر دیا تھا۔ میں اور بھائی بے حد پریشان تھے۔ مجھ سے بھائی کی یہ پریشانی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ میں کسی کے گھر میں کام کرنے لگ جاتی ہوں، کسی کوٹھی میں کام کر لیتی ہوں جہاں سے مجھے اچھی انکم حاصل ہونے لگی۔ بھائی نے میری بات کا بے حد غصہ کیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میرے ہوتے ہوئے میں تمہیں کسی کا کام کرنے دوں گا، کسی کے ملازمہ بننے دوں گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم گھر پر ہی رہو گی، میں دن کی 2 ڈیوٹیاں لے لیا کروں گا۔ ایک وقت میں چچا کے آفس میں چلا جایا کروں گا اور پھر رات میں کہیں اور چوکیداری کر لیا کروں گا، لیکن تمہیں گھر سے باہر قدم رکھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ میرا بھائی بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ سارا دن چچا کی ملازمت کرتا رہتا اور رات میں ایک سوسائٹی کے گیٹ پر چوکیداری کا کام کرتا رہتا۔ وہاں سے بھائی کو اچھی خاصی تنخواہ مل جاتی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ چچا کی نوکری چھوڑ دیں تاکہ آپ کو ایک جگہ ہی کام کرنا پڑے اور آپ کی نیند بھی پوری ہو جایا کرے گی۔ اب سارا دن نہیں سوتے تو اس طرح تو اب بیمار ہونے لگیں گے۔ میں نے بھائی سے کہہ کر چچا کی نوکری چھڑوا دی، لیکن چچا کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ چچا نے جس سوسائٹی میں بھائی کام کرتا تھا اس سوسائٹی میں جا کر لوگوں کو بھائی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، لیکن لوگ بھائی کو بہت اچھے طریقے سے جاننے لگے تھے۔ سب بھائی کی شرافت اور اچھے اخلاق کے دیوانے ہو چکے تھے۔ سب لوگوں نے بھائی کی طرفداری کی اور چچا کو دھکے دے کر اس سوسائٹی سے نکال دیا۔ چچا کا بس نہیں چلتا تھا کہ کیسے چچا بھائی کو اس نوکری سے نکلوا دیتے، لیکن رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اور اسی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ رزق دے گا۔ وہ تو مٹی میں چھپے کیڑے کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، ہم تو پھر انسان ہیں۔ اسی توکل پر میں اور بھائی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ بھائی کا کام بہت اچھا جا رہا تھا، ہر تہوار اچھے طریقے سے منایا جاتا تھا۔ بھائی جو رقم لے کر آتے تھے اس سے بڑے اچھے طریقے سے گھر کو مینیج کیا جاتا تھا۔ محلے والے سارے جانتے تھے کہ رات کے وقت میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، کیونکہ بھائی رات کی نوکری کرتا تھا، تو اسی لیے سب میرا احساس بھی کرتے تھے۔ کوئی نہ کوئی میرے پاس رات سونے کے لیے آ ہی جاتا تھا۔
ہمارے ہمسائے میں رہنے والی آنٹی بہت اچھی تھی۔ وہ روز رات کو اپنی بیٹی کو میرے پاس سونے کے لیے بھیج دیتی اور ایک اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی ہمارے ساتھ سلا دیتی تاکہ ہم لوگوں کو رات میں ڈر نہ لگے۔ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ بہت عرصے کے بعد ہمارے گھر میں خوشیاں لوٹ آئی ہیں، لیکن یہ خوشیاں زیادہ دیر کے لیے نہیں تھیں۔ چچا نے مسلسل اپنی کالی نظر ہمارے گھر پر لگا رکھی تھی۔ چچی اور چچا سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ چچی اور چچا کی اپنی تو نوکری، نہ کوئی اولاد نہ تھی، لیکن ہم لوگوں کو انہوں نے کبھی اولاد نہیں سمجھا۔ میرے ہی باپ کا کاروبار ہتھیا کر بیٹھے تھے، لیکن ہمارے لیے 1 روپیہ بھی حرام تھا۔ اگر وہ ہم لوگوں پر خرچ کرتے، مجھے تو اپنے رشتوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں اپنے کسی بھی رشتہ دار کو نہیں ملتی تھی۔ ددیال میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ ان کو ملا جاتا۔ ننیال میں ویسے ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ میرے نانا نانی وفات پا چکے تھے اور اماں اکلوتی تھی۔ اس وجہ سے اماں کا نہ کوئی ذکر، نہ بہن تھی اور نہ ہی کوئی بھائی تھا۔ ننیال تو میرا ویسے ہی نہیں تھا، اور ددیال والوں نے اپنے ظلموں کی وجہ سے ہمارے دلوں پر نفرت کی مہریں لگا دی تھی۔ بھائی ساری رات کی نوکری کر کے جب صبح گھر واپس آتا تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتا اور مجھ سے کہتا کہ ساری رات میں پریشانی میں رہا ہوں کیونکہ تم گھر پہ اکیلی ہوتی ہو۔ مجھے تمہاری فکر کھاتی رہتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں۔ میں بھائی کو ہمیشہ کہتی کہ میں شادی نہیں کرواؤں گی۔ شادی میں کیا رکھا ہے، نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھیں، مجھے کبھی بھی اکیلا مت چھوڑیے گا۔ آپ میری شادی بھی تو کروانا چاہتے ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ خود شادی کر لیں تاکہ ایک بھابھی میرے پاس آ جائے۔ بھائی میری بات سن کر مسکرا دی اور مجھ سے کہنے لگے، ایک نہ ایک دن تو بہنوں نے اپنے سسرال جانا ہی ہوتا ہے، تو تمہیں بھی اپنے شوہر کے گھر جانا ہی پڑے گا۔ آج نہیں تو کل تمہارے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈنا ہی پڑے گا۔ میں بھائی کی یہ بات سن کر آنکھیں بھر لیتی تھی، کیونکہ مجھے اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جانا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرتی تھی شادی کے نام سے، اور بھائی سے دور جانے کے خوف سے ہی میں مرنے والی ہو جاتی تھی۔ وقت کے تھپیڑے کھا کھا کر اب ہم لوگ ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگے، لیکن ہماری خوشیوں بھری زندگی کو چچا اور چچی کی کالی نظر کھا گئی۔ چچا اور چچی نے ہمارے گھر میں مسلسل نظریں جمائے رکھی تھی۔ وہ کسی موقع کی تلاش میں تھے کہ انہیں کب موقع ملے اور وہ کب ہمارے گھر کی بربادی کر سکیں۔ میں اکثر بھائی سے کہتی تھی کہ مجھے چچا اور چچی اپنے گھر کے ارد گرد منڈلاتے نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ اب کوئی نئی اسکیم لڑا رہے ہیں۔ لیکن بھائی مجھے ہمیشہ سمجھاتے کہ وہ جیسے بھی ہیں، ہمیں تو ہمارے بڑے بھلے انہیں نہیں بلاتے، لیکن ان کی عزت کرنا ہمارا پہلا فرض ہے۔ اس طرح ابا کی روح کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی جب تم اس طرح کے الفاظ ان کے لیے بولتی ہو، لہٰذا چچی اور چچا کے لیے اس طرح کے الفاظ منہ سے مت نکالا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے کسی کام کے سلسلے میں ہمارے گھر کے ارد گرد آتے جاتے ہوں۔ خواہ مخواہ منفی سوچ کو اپنے دل میں جگہ مت دو۔ ایک پل کے لیے تو میں بھی بھائی کی بات سن کر پگھل جاتی، لیکن دوسرے ہی پل مجھے اس بات کا پکا یقین ہوتا کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ چچا اور چچی کسی پلاننگ کے بغیر ہمارے گھر کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں، کیونکہ ہر وقت وہ ہمارے گھر کی تباہی کے لیے سر توڑ کوشش کرتے رہتے تھے۔ ایک صبح جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ بھائی ابھی تک گھر نہیں آیا۔ میں پریشان ہو گئی اور بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد دروازہ کھٹکا۔ جیسے ہی میں نے جا کر گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے بھائی کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ بھائی کو بہت زیادہ چوٹ لگی تھی۔ بھائی کے سر کی چوٹ کی وجہ سے بھائی کا پورا منہ لال ہوا پڑا تھا۔ میں دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میں نے جلدی سے بھائی کو سہارا دیتے ہوئے گھر کے اندر کیا۔ اندر آتے ہی میں نے بھائی کے زخم صاف کرتے ہوئے بھائی سے پوچھا کہ آپ کو اتنی زیادہ چوٹ کیسے لگی؟ تو بھائی مجھ سے بات چھپا رہے تھے۔ وہ مجھے بتانا نہیں چاہتے تھے کہ آخر انہیں اتنی چوٹ کیسے لگی، لیکن میرے بارہا پوچھنے کے بعد بھائی نے مجھے بتایا کہ چچا نے بھائی کو پولیس کیس میں پھنسا دیا تھا اور پولیس سے مار پڑوائی ہے۔ میں بھائی کو یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں چچا کو ایک ایسا سبق سکھاؤں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں، لیکن ہم لوگوں کی سوچ وہاں تک نہیں جاتی تھی جہاں تک چچا اور چچی کی سوچ جاتی تھی۔ میرے پوچھنے پر بھائی نے مجھے بتایا کہ چچا نے جو کیس بھائی پر کروایا ہے وہ بہت ہی احمقانہ حرکت تھی۔ چچا نے پولیس اسٹیشن میں یہ بیان دیا ہے کہ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں اور میرے گھر میں کسی انجان لڑکے کا آنا جانا ہے، اور میرا بھائی مجھ سے یہ غلط کام کرواتا ہے۔ میں رات غیر مردوں کے ساتھ گزارتی ہوں۔ یہ بات سن کر بھائی تو بہت ہی زیادہ رو رہے تھے اور میں غصے میں نیلی پیلی ہو رہی تھی۔
मुझे चचा से इस कदर घटियापन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपना घटियापन दिखाने में पीछे नहीं रहे। इतना घटिया इल्ज़ाम लगाकर पूरा मोहल्ला हमारे खिलाफ कर दिया। साथ वाली आंटी जो अपनी बेटी को बहुत यकीन के साथ मेरे पास भेजती थी, उन्होंने भी शक के बिना पर अपनी बेटी को हमारे घर भेजना छोड़ दिया। चचा ने जिस लड़के को लेकर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था, उस लड़के को लेकर मोहल्ले में आ गए और कहने लगे ये लड़का रात को हाजरा के पास आकर रात गुजारता है। जब ये सब मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा तो मेरा जी चाह रहा था कि ज़मीन खुले और मैं उसमें समा जाऊं। मैं ऊंची ऊंची रोने लगी और अपने अल्लाह से इल्तिजा करने लगी कि यतीम के एक आंसू से आसमान और ज़मीन दोनों हिल जाते हैं, तो आज आसमान क्यों नहीं फटा, ज़मीन क्यों नहीं हिली। मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और मेरा कोई साथ भी नहीं दे रहा। कोई मेरी सच्चाई, मेरी पाकीज़गी पर यकीन नहीं कर रहा। मेरा मासूम भाई गर्दन झुकाए सबके सामने मुजरिम बना हुआ खड़ा था। चचा जिस लड़के को लेकर आए थे, उस खबीस ने सबके सामने ये बात बोली कि वो रोज़ रात को मेरे पास आता है और रात गुजार कर सुबह होने से पहले ही चला जाता है। उस लड़के के झूठे बयान से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। सब मोहल्ले वालों ने ज़बरदस्ती उस लड़के के साथ मेरा निकाह पढ़वा दिया और मुझे घर से रुखसत कर दिया। ज़बरदस्ती मेरा निकाह पढ़ाने के बाद जब मुझे अगले घर भेजा गया तो अगले घर की कहानी और ही ज़्यादा तकलीफ़ वाली थी। एजाज शौहर के रूप में मेरे सामने खड़े थे, लेकिन मैं उनके झूठे बयान की वजह से कुछ भी करने के काबिल नहीं थी। मैंने अल्लाह की रज़ा समझते हुए इस रिश्ते को भी दिल से कबूल कर लिया था। मेरी मजबूरी थी एजाज के साथ ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि मैं अपने भाई को अपनी वजह से और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकती थी। मेरा भाई मासूम था, उसने यहाँ मैं कुछ भी नहीं किया था। हमें पता ही नहीं कि इन गुनाहों की सज़ा मिल रही थी। और चचा की रस्सी अल्लाह ने बहुत दराज छोड़ रखी थी, जो इतने बड़े जुल्म करके भी सही सलामत मोहल्ले में फिरते नज़र आते थे। मैं दिल में सोचती हूँ कि सब मकाफ़ात अमल है, कभी न कभी तो आपको आपके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी और इंशाअल्लाह मैं अपनी आँखों से ये सब कुछ देखूँगी। मैं हर वक्त चचा के लिए और चच्ची के लिए यही दुआ करती रहती कि आप लोगों ने जो जुल्म मुझ पर और मेरे भाई पर ढाए हैं, अल्लाह ताला आपको इन जुल्मों की सज़ा ज़रूर दे और मैं अपनी आंखों से आप लोगों को वो सज़ा पाते हुए देखूं। मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मजबूरन मुझे इस घटिया रिश्ते को निभाना ही पड़ा। एजाज बहुत ज़्यादा गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता था। एजाज का उठना बैठना बहुत ही गलत लोगों में था। मोहल्ले के बदनाम तरीन लोगों से एजाज की दोस्ती थी और शहर की बदनाम गलियों में एजाज का आना जाना था। जैसे कि एजाज खुद से, एजाज के घर वाले उनसे भी 4 हाथ आगे थे। एजाज का एक भाई और भाभी थे जो कि इन लोगों से बिल्कुल अलग थलग थे। वो अपना घर मेहनत मजदूरी से चला रहे थे और उन लोगों से मिलना जुलना तर्क कर रखा था। लेकिन एजाज और एजाज के माँ बाप एक नंबर के घटिया इंसान थे। एजाज अक्सर जब घर आते तो अपने होशो हवास खो चुके होते। इस हालत में एजाज को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। मैं एजाज की शिकायत अगर उनके माँ बाप से करती तो वो अपने बेटे की बातों को सच कहते और मुझे गलत साबित कर देते। वो हमेशा अपने गलत बेटे को शय देते कि ठीक साबित करने में कामयाब हो जाते। मेरी इस घर में कोई भी सुनने वाला नहीं था, मेरा कोई खैर ख्वाह नहीं था। मैं सारा दिन गधों की तरह घर के काम में लगी रहती और लोगों के घरों में काम करने लगी। मैं सोचती कि आखिरकार मुझे लोगों की मुलाजमा बनना ही पड़ा। मैं गरीब नौकरानी बन गई थी। इसके बावजूद भी मैं उनकी अच्छी बीवी या बहू कहलाने की हकदार नहीं होती थी। मैंने चचा के जुल्मों के बाद चचा का दिया हुआ एजाज की शक्ल में जो तोहफा था, उसके जुल्म भी बहुत बर्दाश्त किए। मेरा जी चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दूं, लेकिन अपने भाई की खातिर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। एजाज आए दिन मुझे मार कर मेरे भाई के घर भेज देता और मुझसे कहता कि मैं अपने भाई से पैसे लेकर आऊँ। मैं काफ़ी दफ़ा एजाज की मार खाने के बाद भाई के पास गई और भारी रकम लाकर एजाज के हाथ में थमा देती, लेकिन एजाज को फिर भी मेरा एहसास नहीं होता। वो हर वक्त मुझ पर किसी न किसी जुल्म की ताक लगाए बैठे रहते। वो ये सोचते रहते थे कि कब वो मुझे किसी तरह मारे और मुझ पर अपना सारा जहर उगल दे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब मेरा सब्र ख़त्म हो चुका था। अब मेरा जी चाहता था कि मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से कहीं भाग जाऊँ, लेकिन मैं क्या करती। मेरे पास तो कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपने भाई को जीते जी मारना नहीं चाहती थी।
ایک دفعہ اجاز نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا تھا اور کہا کہ جب تک اپنے بھائی سے پیسے نہیں لے کر آؤ گی اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ میں نے اس دفعہ دل میں یہ ٹھان لیا تھا کہ میں اس دفعہ اجاز کو پیسے لا کر نہیں دوں گی۔ ایسے شوہر سے تو میں اکیلی ہی اچھی ہوں۔ میں یہ سوچ کر روتی ہوئی گھر سے نکلی تو اپنے گھر کی جانب جاتے ہوئے راستے میں پڑتے قبرستان کے پاس ایک خالی گراؤنڈ تھا جس میں محلے کے لوگ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ جب میں اس گراؤنڈ کے پاس سے گزری تو میں نے کوڑے پر پڑے 2 بچوں کو دیکھا جو بہت ہی چھوٹے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کچھ دن کے بچے ہیں۔ اتنے چھوٹے بچوں کو کوڑے کے ڈھیر پر دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوئی۔ میں نے دونوں بچوں کو اپنی گود میں لیا اور رونے لگی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ یہ کیسے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے ہی بچوں کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ بچے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے اور اس قدر موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے کہ مجھے روتے ہوئے ان کو دیکھ کر ہنسی بھی آنے لگی۔ میں نے بچوں کو گود میں اٹھایا اور واپس اپنے گھر جانے لگی۔ میں بھائی کے گھر نہیں گئی تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے میں نے واپس اپنے گھر کی طرف جانا شروع کر دیا۔ گھر کے قریب پہنچی تو ایک دم سے مجھے یاد آیا کہ جو لوگ مجھے ایک وقت کا کھانا کھانے کو نہیں دیتے وہ ان 2 بچوں کو کیا سنبھالیں گے؟ اجاز تو میرا جینا حرام کر دیں گے۔ وہ تو پہلے ہی مجھے برداشت نہیں کرتے تو ان بچوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن میرا بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ان بچوں کو کسی کو دوں یا ان بچوں کو واپس اسی کوڑے کے ڈھیر پر رکھاؤں، کیونکہ مجھے ان بچوں سے ایک عجیب سی کشش نظر آنے لگی تھی۔ میرا دل ان بچوں کے ساتھ لگ گیا تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں نے اپنے بچوں کو اپنا بچہ محسوس کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ نے بن مانگے ہی مجھے اولاد عطا کر دی۔ میں ان بچوں کو بہت پیار کرنے لگی۔ چند ہی گھنٹوں میں اس قدر ان بچوں کے ساتھ مانوس ہو گئی تھی کہ میں ان کو اب کسی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اجاز نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے، تم واپس بھی آ گئی ہو؟ میں نے تو تمہیں پیسے لینے بھیجا تھا اور تم یہ کس کی گندگی اٹھا کر ساتھ لے آئی ہو؟ مجھے اجاز کی باتیں بہت تکلیف دے رہی تھیں۔ میں حیران ہو کر اجاز کا منہ دیکھنے لگی اور دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ اجاز نے تبھی میرے بازو کو زور سے کھینچا۔ ایک بچہ زمین پر گرتے گرتے بچا۔ میں نے غصے سے اجاز سے اپنا بازو چھڑوایا اور کہا، آج کے بعد مجھے ہاتھ لگاتے ہوئے سوچ سمجھ کر ہاتھ لگانا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں خود اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بچوں کو ساتھ لے گئی تھی اور جا کر اپنے بستر پر لٹا دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر ایک عجیب و غریب سی طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اجاز کو جواب دینا تو دور کی بات، کبھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور آج میں نے برے طریقے سے اجاز کو دھکا دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اپنی ہمت اور طاقت کے لیے بے حد حیران تھی، کیونکہ میں نے تو کبھی بھی اس طرح کسی کی جرت نہیں کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان بچوں کی اس کشش کی وجہ سے مجھ میں یہ ہمت اور طاقت آئی ہے، مجھ میں بولنے کا حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ اجاز میری آنکھیں دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ میری آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھیں۔ اجاز پریشانی میں آ گئے اور ڈر کے باہر ہی بیٹھے سوچنے لگے کہ آخر اس کو کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میری ساس میرے کمرے میں آئی اور آ کر میرے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے میرے بیٹے کو دھکا دیا، تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی؟ میرے منہ سے بے ساختہ یہ باتیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، تمہارے بیٹے کو آج پہلی دفعہ مجھ سے ہلکا سا دھکا لگا ہے اور تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ سوچو میری ماں قبر میں کتنی تکلیف میں ہوگی جس کی بیٹی کو روز تم اور تمہارا بیٹا مارتے رہتے ہو۔ آج کے بعد میرے ساتھ کوئی بھی ظلم کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لینا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ساس نے میرا چہرہ دیکھا تو چیخیں مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بے حد حیران ہوئی کہ میرے چہرے پر ایسی کون سی تبدیلی آئی تھی جو میری ساس اور شوہر بہت بری طرح سے مجھ سے ڈرنے لگ گئے۔ میں نے جلدی سے آئینے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے تو اپنا چہرہ نارمل نظر آیا۔ اب یہ بچے میرے ساتھ رہنے لگے تھے۔ میری ساس اور اجاز بنا مانگے مجھے ہر چیز کمرے میں لا کر دیتے تھے۔ میں سارا دن ان بچوں کی دیکھ بھال کرتی۔ یہ بچے میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھے۔ ان کے آنے سے میری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آ گئیں۔ میں اپنے بھائی سے بھی ملنے جاتی تو خوشی خوشی جاتی اور ان بچوں کو ساتھ لے کر جاتی تھی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ یہ میرے ہی بچے ہیں، میں نے ہی انہیں پیدا کیا ہے۔ میں ان بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مانوس سی ہو گئی تھی۔ تبھی میرا اب ایک منٹ بھی ان بچوں کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔
बच्चे देखते देखते दिनों में फलने फूलने लगे और बड़े होते नजर आने लगे। ये आम बच्चों की तरह नहीं थे, ये बच्चे ख़ास किस्म के बच्चे थे। न जाने इनमें ऐसी कौन सी खसूसियत थी जो सिर्फ मुझे दिखाई देती थी। बाकी सब लोगों को यही लगता था कि ये आम से बच्चे हैं, लेकिन मैं जानती थी कि ये बच्चे आम नहीं हैं। इनमें कोई ना कोई ऐसी खासियत थी जिसकी वजह से मेरे अंदर और भी मेरे घर के अंदर इस कदर तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई थीं। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे मेरे घर में आसानियाँ पैदा होती चली गई। गैब से मेरे घर में पैसों की बारिश होने लगी। मैं किसी बात को भी अपने दिमाग में या दिल में सोचती तो वो बात फ़ौरन से पहले पूरी हो जाती। मेरे देखते ही देखते मैं अमीर होती चली गई और इस कदर पैसा मेरे पास आने लगा कि मुझे खुद भी समझ नहीं आती थी कि ना मैं कोई काम करती हूँ ना ही कहीं आती जाती हूँ। आखिर मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? सब लोग ये कहते कि मैंने लावारिस बच्चों को सहारा दिया है, इसीलिए बदले में अल्लाह ताला ने मेरी ऐसे मदद कर रहा है। एक रात मैं बच्चों को लेकर सोई हुई थी। बच्चे अभी 6-6 माह के थे। आधी रात को मैं गहरी नींद सोई हुई थी कि मुझे अपने कमरे में शोर होता महसूस हुआ। इसी शोर से मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मैंने उठकर देखा तो मेरे कमरे में बेहद रोशनी थी। ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े हीरे चमक रहे हों और वो दोनों बच्चे इन हीरों के साथ खेल रहे हों। हीरे नुमा वो मोती बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। जब मैंने बच्चों को उन हीरों के साथ खेलते हुए देखा तो मैं एक दफ़ा खौफज़दा हो गई, क्योंकि 6 माह के बच्चे चल फिर नहीं सकते, जबकि वो चलकर मोतियों को उठा रहे थे, पकड़ रहे थे और उनके साथ खेल भी रहे थे। मैं बच्चों का ये मंजर देखकर बेहद डर गई थी। डर के मारे मैं अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लीं और फिर खौफ के मारे पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। समझ ही नहीं आया। सब मेरी आंख खुली तो मुझे रात वाला वाक़या बिल्कुल ही भूल चुका था। मैं बिल्कुल ही अपने दिलो दिमाग से वो बात भुला चुकी थी कि रात को मैंने क्या मंजर देखा था। अब मेरे इर्द गिर्द अजीब व गरीब सी हरकत होने लगी। मुझे किसी के होने का एहसास होता। मुझे ऐसा लगता कि मेरे इर्द गिर्द कोई बहुत ताकतवर मखलूक है जो मेरा हर काम सीधा कर देती है और मेरी तरफ उठने वाले हर हाथ को वो मरोड़ कर रख देती है। मैं इस ताकत से खौफज़दा तो थी ही, लेकिन खुश भी बहुत थी कि अल्लाह ताला ने गैब से मेरी मदद की है। मैं मजलूम थी, यतीम थी, मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी चचा के करतूतों की सज़ा मुझे भुगतना पड़ रही थी। एजाज मेरी बदलती हुई हालत को देखकर बेहद खौफज़दा हो गए थे। एजाज तो मुझे अब हाथ तक नहीं लगाते थे। एजाज ने सारी ज़िंदगी मेरी इतनी इज्जत नहीं की थी जितनी इज्जत अब एजाज मेरी करने लगे थे। एजाज और एजाज के घर वाले मेरे बहुत इज्जत करने लगे और मुझसे खौफज़दा भी रहते, हर वक्त मुझसे डरते रहते। एजाज के घर वालों ने पूरे मोहल्ले में ये बात मशहूर कर दी थी कि मुझे अल्लाह ताला ने कोई गैबी ताकत अता की है जिसकी वजह से मेरे मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। तो लोग मुझसे अपनी दुआएं करवाने के लिए आने लगे। मेरे घर में हर वक्त लोगों का हुजूम रहने लगा था। लोग मेरे पास आते और मुझे अपना पीर और मुर्शद मानने लगे और मुझसे अपने दिल की बातें शेयर करते थे और मुझे कहते थे कि अल्लाह ताला के हुजूर आप हमारे हक़ में दुआ करें, क्योंकि आप अल्लाह की नेक बनते हैं। अल्लाह आपकी दुआ कभी भी रद्द नहीं करेगा। मैं जिसके लिए भी दुआ करती अल्लाह फ़ौरन वो दुआ कबूल कर लेता। मैं ख़ुद अपनी इस बदलती हुई हालत पर परेशान थी। जब से इन बच्चों ने मेरी ज़िंदगी में कदम रखा था उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मैं हर वक्त इन बच्चों का शुक्रिया अदा करती रहती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं अपने पूरे मोहल्ले में दम करने वाली माई के नाम से मशहूर हो गई थी। सब मुझे दम करने वाली माई कहकर बुलाने लगे और दूर दूर से लोग मुझसे फैज़याब होने के लिए आते। मैं फ़ी सबीलिल्लाह सबके लिए दुआ करती और मैं ख़ुद नहीं जानती थी कि अल्लाह ताला मेरी किसी नेक अमल की बदौलत मेरी इतनी दुआएं कबूल करने लगा है। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखते ही मेरी रूह कांप उठी थी। कुछ देर के लिए तो मैं सकते में चली गई थी। ऐसा मंजर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा और ना ही किसी से ऐसी कोई बात सुनी थी जो मेरे घर में मेरे साथ हो रहा था। मुझे ये सब कुछ होने की जिस दिन वजह पता चली उस दिन से मैं रोते हुए जाए नमाज पर अपने अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई और रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। इंसान गुनहगार तो होता ही है, चाहे वो गुनाह पोशीदा हो या ज़ाहिर में। मैं नहीं जानती थी कि मुझसे क्या गुनाह हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने रब से हर वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रहती थी। एक रात में बहुत गहरी नींद सोई हुई थी कि मुझे किसी की बात करने की
आवाज़ें सुनाई दी। जैसे ही मैंने आँख खोल कर देखा तो मेरे 6 माह के बच्चे बड़ों की तरह आपस में बातें कर कर के कहकहे लगा रहे थे, हंस रहे थे। मैं उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे ये मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई है। खौफ के मारे मेरा पूरा जिस्म काँप रहा था। मैं बेहद हैरान थी और खौफज़दा भी थी। जैसे ही मैंने उन दोनों बच्चों की तरफ देखा और उन्हें आवाज़ दी तो वो मेरे साथ मुखातिब होने लगे। मैं उन बच्चों की बातें सुनकर हैरान रह गई। वो मुझसे कहने लगे, आप हमारी माँ हैं, आपने हमें माँ बनकर पाला है और इस कूड़े के ढेर से उठाया। आज वक्त आ गया है कि आप पर हम अपनी हकीकत जाहिर कर दें। मैं हैरान होकर उनकी बातें सुन रही थी। मैं सहमी बिस्तर के साथ कोने पर बैठी उन्हें हैरत की नज़र से देख रही थी। तभी वो बच्चे उठकर खड़े हो गए और उनके कद देखते ही देखते दराज होने लगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इन बच्चों ने बताया कि हम जन्नात के बच्चे हैं, हमारे माँ बाप जन्नात हैं, हम एक बहुत बड़े जन्नात के कुंबे से ताल्लुक़ रखते हैं। बच्चों ने बताया कि हमारे माँ बाप को शहंशाह जन्नात ने आपकी दुनिया में गरीब लोगों की मदद करने के लिए भेजा था। हमें ये देखने के लिए भेजा था कि यहाँ बसने वाले इंसानों का सलूक एक दूसरे के साथ कैसा है। ये देखने के लिए हमारे माँ बाप ने हमें कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था। वहाँ से बहुत से लोग गुजरे जो हमें गाली गलौज करके चलते बने और बहुत से ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने हमारे माँ बाप के ऊपर भी एहसान किया। तो हमें भी लगा, लेकिन किसी ने हमें अपने सीने से नहीं लगाया। अब वाहिद वो औरत थी आप जिसने हमें बिना किसी सवाल के, बिना किसी सोच के अपने सीने से लगा लिया और बिना कुछ सोचे समझे अपने घर तक ले गई। यही वजह है कि हमारे आते ही तुम्हारे घर के हालात तब्दील होना शुरू हो गए। अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारे लिए वसीला बनाकर भेजा और हम तुम्हारे घर में रहने लगे। रात को हमारे माँ बाप हमारे पास आते हैं और हमें वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन हमारा दिल आपके साथ लग गया है। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। बच्चे अभी मुझसे यही बात कर रहे थे कि थोड़ी ही देर में एक बहुत दराज कामत आदमी और बहुत दराज कामत वाली औरत मेरे सामने खड़ी हुई मुझे ही देख रही थी। मैं उन्हें देखकर खौफज़दा हो गई। बच्चे आकर मेरे साथ लग गए और मुझसे कहने लगे कि माँ, ये हमारे हकीकी माँ बाप हैं, इनसे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, इनकी बदौलत आज हम तुम्हारे पास हैं। मैं अपना डर दूर करते हुए उन्हें हैरत की नज़र से देखने लगी। बच्चों की माँ बाप ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और मुझसे कहने लगे कि जिस तरह तुमने हमारे बच्चों को देखभाल की है, काश कि इंसानी दुनिया इंसानों के लिए ऐसा ही जज्बा रखती तो कोई भी यहाँ पर दुखी इंसान नज़र ना आता। मेरी आंखों से दुख के आंसू निकलने लगे। उन लोगों ने मुझे हौसला दिया और मुझे प्यार से सुलाते हुए कहने लगे कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, हमारे बच्चों ने तुम्हें माँ मान लिया है। अब हमारे बच्चे हमारे साथ वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हैं। इसीलिए हमारे बच्चे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और जब तक हमारे बच्चे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हालात देखते ही देखते दिन ब दिन बदलते चले जाएंगे। तुम्हारे साथ जिसने जुल्म सितम किया वो हर इंसान अपने किए की सज़ा पाएगा। तुम्हें फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे इस कदर मोहब्बत और हौसला आज से पहले किसी ने नहीं दिया था। मैं उनके साथ लगकर रोने लगी। फिर ऐसा हुआ कि बच्चों के माँ बाप वापस चले गए और बच्चे मेरे साथ मेरे ही घर में रहने लगे। देखते ही देखते मेरे घर में रिस्क की रेल पेल हो गई। मेरा घर एक छोटा सा डब्बी नुमा था जो कि एक महल की शक्ल में तब्दील हो गया। इस कदर अमीर हो गई थी मैं कि मेरे पूरे मोहल्ले में मेरे जितना अमीर कोई भी नहीं था। मेरे चचा और चची को जब मेरे बारे में ये इल्म हुआ तो वो बेहद हैरान हुए और सोचने पर मजबूर हो गए कि हमने तो इसको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो ये कैसे इस कदर ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। हर बंदा हैरान था, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि अल्लाह ताला का मुझ पर ख़ास करम हुआ है। भाई एक दिन मेरे घर आए तो मैंने भाई को सारा मामला बताया। भाई भी अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर रोने लगे और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। मैंने अपने भाई से कहा कि अब हमारे रोने के दिन ख़त्म हो गए, हमें तो हमारे सब्र का फल अल्लाह ताला ने उन जन्नात की शक्ल में अदा कर दिया। आप देखो, जिन लोगों ने हमें ज़लील और रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उन लोगों का क्या हाल हो गया है। एक दिन मालूम हुआ कि चच्ची को कोढ़ की बीमारी लग गई है और चचा को लकवा मार गया। दोनों बेहद बीमार थे और दोनों बेयारो मददगार बहुत ही बुरी हालत में अपने घर में पाए गए थे। चच्ची और चचा की हालत इस कदर ख़राब थी कि सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था
اب ان کے محلے کے سب لوگ انہیں دیکھنے آتے تھے اور توبہ توبہ کر کے چلے جاتے تھے، اور چچی اور چچا جو کہتے تھے کہ ان بے گناہ بچی پر اتنی بڑی تہمت لگانے کی سزا تم لوگوں کو ملی ہے، تم لوگوں نے یتیموں کا مال کھایا تھا اور یتیموں کو رلانے میں پیش تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو یہ سزا دی ہے۔ چچی اور چچا نے مجھے اور بھائی کو آخری وقت میں اپنے پاس بلایا اور ہم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ چچی اور چچا اس طرح زاروں قطار رو رہے تھے کہ میرا اور بھائی کا دل پگھل گیا۔ میں نے اور بھائی نے سچے دل سے ان دونوں کو معاف کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دے۔ ہمارے معاف کرنے کی کچھ ہی دیر کے بعد چچی اور چچا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم نے چچی اور چچا کی اچھے طریقے سے تدفین کی اور ان کی قبر پر جا کر بھی ان دونوں کو معاف کر دیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دے۔ میں نے اپنے بھائی کے لیے بہت اچھی لڑکی دیکھ کر بھائی کی شادی کر دی اور بھائی کو اپنے پاس ہی اپنے گھر میں رہنے کے لیے بلا لیا۔ میرا محل جیسا گھر تھا، اجاز اور اجاز کے گھر والے بھی میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھے۔ آج میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے جنات کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر پالا تھا۔ آج وہ بچے ماں ماں کہتے نہیں تھکتے تھے، وہ میری بہت رسپیکٹ کرتے تھے۔ بچے میرے بغیر ایک منٹ بھی نہیں گزارتے تھے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میرے اور میرے بھائی کو صبر کا پھل جنات کی شکل میں عطا کیا۔